مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ حضرات محترم، دنیا میں تمام ادیان اور مذاہب کے اندر اگر دیکھا جائے، پوری کائنات میں بڑی تہذیبیں ہیں، بہت ثقافتیں ہیں، بڑے بڑے کلچر ہیں، اور ان تہذیبوں میں، ان تمام ثقافتوں میں بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے فلاسفر، جنہوں نے کایا پلٹ دینے والے فلسفے پیش کیے اور بڑے بڑے آئین مرتب کیے، بڑے بڑے قانون مرتب کیے، لیکن ہم نے اب تک جتنے فلاسفر اور سکالرز، چاہے وہ کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ملک، کسی بھی ثقافت، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، جب دیکھا جاتا ہے تو ان کا فلسفہ تو ہے، لیکن ان کی جو اپنی ذاتی زندگی ہے وہ ٹوٹل زیرو ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز کو دیکھیں، اور اگر ان کی آپ ذاتی زندگی کو دیکھیں گے اور ان میں جھانکیں گے تو آپ کو بڑے ہی کمزور پہلو، متعدد پہلو آپ کو ان کی زندگی میں، ان کے کردار میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم جس نبی کا میلاد آج اس جگہ منا رہے ہیں، اس مصطفیٰ کے لیے گواہی دینے والا خود خلاق عالم ہے، رب لم یزل ہے۔ اب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ جسم مبارک تو رب کی عطا ہے، یہ بھی آقا کا بے مثال تھا، لیکن یہ رب کی عطا ہے۔ میرا چہرہ، میرا وجود، میرا جسم، اس پہ میری بہادری نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ میرے آقا کے یہ تمام سراپا بے مثل و بے مثال تھا، لیکن بات وہاں پھنس جاتی ہے جہاں کردار اور سیرت کی بات آتی ہے۔ تو میرا محبوب اس لیے تمام کائنات کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں بھیجنے والے نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم اپنی پسندیدہ زندگی، ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو جو تمہارے لیے بھی پسند ہو اور تمہارے خالق کے لیے بھی پسند ہو، اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جو لائحہ عمل ہے، جو مینارہ نور ہے، اس کے لیے جو ماڈل ہے، وہ رب کائنات نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں رب یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب کی زندگی کا کوئی ایک پہلو لے لو، جس پہلو کو بھی دیکھو گے، جس پہلو پہ بھی عمل کرو گے، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو حضرات محترم، اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، جس طرح کہ علامہ چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ کیا معاشرہ تھا کہ انسانیت غلاظت کے ڈھیر میں لتھڑ کے دم توڑ رہی تھی۔ انسان تو تھا، اندر کی انسانیت مر چکی تھی، انسان کا سراپا تو تھا، لیکن انسان اخلاقیات سے بھی عاری تھا، جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا تھا، کسی کے حقوق کا تحفظ نہ تھا، مظلوم کو مزید دبایا جاتا اور ظالم کی اعانت کی جاتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 23 ایئرز، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ المنورہ کے، ان 23 سالوں میں وہ لوگ جو اپنی ماؤں کو میلوں اور منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے اپنے کندھے پہ بٹھا کے یہ آوازیں دیا کرتے تھے کہ میں ماں بیچنا چاہتا ہوں، یہ میرے کسی کام کی نہیں، اگر کوئی گھر کے کام کروانا چاہتا ہے تو مجھ سے ماں خرید سکتا ہے۔ میرے آقا آئے 23 سالوں میں وہ تبدیلی لائے کہ وہ لوگ جو ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کرتے تھے، وہ اپنی جنت ان ماؤں کے قدموں میں تلاش کر رہے تھے۔
وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا ہی اجالا ہے۔ اگر حضور نبی کریم کی ذاتی زندگی جو آپ نے گزاری، اس کے مختلف واقعات اور مختلف سیرت کے پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لیکن میں نے جب مجھے محمد جاوید صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب نے حکم دیا رات کو کہ آپ نے یہاں پہ حاضری دینی ہے، تو میں ایسے ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آقا نامدار کا کون سا پہلو اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں۔ ایک ایک واقعہ، ایک ایک پہلو پہ اگر ہم بحث کرنا شروع کر دیں تو ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات میں نے دیکھے، بیٹھے بیٹھے دیکھے، ہر واقعے کے لیے ایک لفظ چنا۔ وہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں صرف 2 منٹ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس سے میرے آقا کا زندگی گزارنے کا ایک مکمل پہلو آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گا۔ کون آقا؟ جس نسب میں آئے نسب سب سے اعلیٰ، جو سراپا لے کر آئے پیکر حسن و جمال، اعلیٰ ترین اسماء القابات کے مالک، اعلیٰ ترین اخلاقی کردار کے مالک، انتہائی متواضع، یعنی کہ طبیعت میں عجز، عاجزی، انکساری، انتہائی متواضع اور حلیم الطبع، سب سے زیادہ صادق اور امین، انتہائی عادل اور منصف مزاج۔ میں واقعات نہیں بیان کر رہا، ہر واقعے کے سامنے ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک لفظ میں پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ مختلف واقعات ہیں جن کے لیے ایک ایک لفظ چنا۔ انتہائی عادل، منصف مزاج، نہایت سخی، فراخ دل، غیر معمولی نرم طبع، انتہائی شفیق اور مہربان، گفتگو میں انتہائی باوقار، رحم دلی میں پیکرے بے مثال اور امن عالم کے پیامبر، کمزوروں اور مفلسوں کے مددگار، بیماروں کے خبر گیر اور پرسان حال، غلاموں کے حقیقی نجات دہندہ، پناہ گزینوں کے محافظ و نگہبان، حقوق حیوانات کے سب سے پہلے علمبردار، نسل پرستی کے خلاف اس کائنات میں سب سے پہلی آواز، آمات الناس کو حقیقی انسانیت کا اعزاز دلانے والے، لوگوں میں سہولتوں کے تقسیم کنندہ، اپنے خاندان کے لیے سب سے زیادہ رحیم و کریم، بیواؤں اور یتیموں کے نگہبان، خواتین کی ناموس اور حقوق کے سب سے پہلے محافظ اس کائنات کے اندر، جس نے عورت کو نیچے سے اٹھا کے عزت کی بلندیوں تک پہنچایا، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کے لیے نہایت مہربان اور شفیق، بہترین پڑوسی، بہترین پڑوسی۔ اگر ہم اپنے مصطفیٰ کی ادائیں اپنا لیں تو میرا محبوب بہترین پڑوسی، ہمیشہ دوسروں کی کاوشوں کو سرانے والے، دوسروں کی سب سے زیادہ تکریم فرمانے والے، حقیقی انسان دوست اور ایثار کیش، بین المذاہب رواداری کے پیامبر، معاشرتی ہم آہنگی اور استحکام کے لیے عظیم جد و جہد کرنے والے، نسلی امتیاز کا خاتمہ فرمانے والے، نفرت و عداوت کو مٹانے والے، مذہبی بنیاد پر اناد اور تعصب اس کا خاتمہ فرمانے والے اور محبت کے پرچار کرنے والے، نیکی اور راست بازی کی حوصلہ افزائی کرنے والے، دوسروں کے عقائد کا لحاظ فرمانے والے، دوسروں کے عقائد کا لحاظ فرمانے والے، غیر مسلموں کے سب سے بڑے محافظ، سابقہ انبیاء کرام کا ادب اور تعظیم فرمانے والے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میں اگلے دن ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ
آئے دن کبھی ہالینڈ میں، کبھی کینیڈا میں، کبھی یورپ میں، کبھی کہیں میرے آقا کی گستاخی کی جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں 14 صدیوں میں کوئی ایک ایسا مسلمان دکھا دو جس نے حضرت موسیٰ کی گستاخی کی ہو۔ کوئی ایک ایسا مسلمان 14 صدیوں میں، کوئی ایک ایسا مسلمان جو حضرت عیسیٰ کا گستاخ ہو، جس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی ہو۔ ارے جس نبی کے ماننے والے انبیاء کے گستاخ نہیں، یہ اصل کردار ہے میرے مصطفیٰ کا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کرام کا ادب اور تعظیم فرمانے والے اور عظیم عفو و درگزر کرنے والے، روش انتقام کو مسترد فرمانے والے، معاملات میں انتہائی نرم مزاج، انتہائی صابر، انتہائی بردبار، غصے کو کمال درجہ ضبط فرمانے والے، کبھی لعنت و ملامت نہ فرمانے والے، گناہگاروں کے لیے سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ سنگت و صحبت سے نوازنے والے، اپنے پیروکاروں سے سب سے زیادہ محبت و مشقت فرمانے والے، دوسروں کا والہانہ استقبال فرمانے والے، علم و حکمت کو بہت زیادہ پسند فرمانے والے، ماحولیات کی خوب حفاظت فرمانے والے اور حفظان صحت کے اصولوں کو اپنانے کی تلقین فرمانے والے، سب سے پہلے ریاستی دستور کے مؤسس و بانی، عظیم منتظم، اعتدال و توازن کے عظیم مبلغ اور ضبط نفس کے عظیم معلم، نیکی اور بھلائی کے امور میں تعاون کی بہت حوصلہ افزائی فرمانے والے، حالت جنگ میں بھی عدل و انصاف کو متعارف فرمانے والے، ذخیرہ اندوزی اور فضول خرچی کو مسترد فرمانے والے، تنقید سے بہترین طریقے سے نبٹنے والے اور اپنے اوقات کا بہترین استعمال فرمانے والے، اور وہ معاشرہ جو تھوڑے سے فائدے کے لیے اگلے انسان کی جان لے لیتا تھا، اس میں میرے آقا نے 23 سالوں میں ایسی تبدیلی پیدا کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے جو معاشرہ چھوڑا، جو پہلے خلیفہ بنے، انہوں نے عدالت کا سارا انتظام فاروق اعظم کے ذمہ لگایا اور فرمایا کہ مسجد نبوی کا ایک کونا اس میں بیٹھ جاؤ اور عدالت کے معاملات سارے آپ کے ذمے ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، پورا سال گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے پاس کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو اس وقت آپ نے مختلف گورنر لگائے، ایک شام میں، ایک مصر میں، یمن میں، تو وہاں پہ ایک قاضی صاحب مقرر کیے صحابہ میں سے، ایک عدالت باقاعدہ بنی، ایک عمارت بنائی گئی جس کو عدالت کا نام دیا گیا، وہاں پہ ان کو جج بنا کے بٹھایا گیا، ان کو عمر فاروق کے دور خلافت میں باقاعدہ تنخواہ دی گئی۔ لیکن کیا ہوا، پورا سال گزرنے کے بعد جج صاحب نے خط لکھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مدینہ کے اندر عمر فاروق کی بارگاہ میں خط آیا کہ جج صاحب قاضی القضات چیف جج یہ خط لکھ رہے ہیں کہ جناب میں ایویں ہی پورا مہینہ تنخواہ لیتا ہوں، فارغ بیٹھتا ہوں، پورا سال ہو گیا ہے تنخواہ لیتے، لیکن پورا سال گزرنے کے بعد یہ علاقہ جہاں پر اسلام آیا، مدینے کی تو بات اور تھی، مکے کی تو بات اور تھی، ارے وہ علاقہ جو مسلمانوں نے فتح کیا، محمد عربی کے غلاموں نے فتح کیا، وہاں اخلاقیات کا کیا عالم تھا۔ تو چیف جج صاحب نے خط میں لکھا کہ جناب پورا سال ہو گیا انتظار کرتے کرتے میرے پاس کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ یہ تھا انصاف کا عالم، اور یہ تھا جن لوگوں نے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات اور سیرت مصطفیٰ پہ عمل کیا، وہ سارے کا سارا معاشرہ ایک خوبصورت مثال بن گیا۔
تو حضرات محترم حضرت عمر فاروق کا ہی دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں میرے آقا نے جو تبدیلی معاشرے کے اندر پیدا کی وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی۔ جو زمین خریدنے والا تھا وہ زمین میں گیا، اس نے وہاں پہ ہل چلایا یا کسی یا بیلچا جو بھی اس معاشرے میں زمین کھودنے کے لیے آلہ استعمال ہوتا تھا وہ استعمال کر کے اس نے زمین کھودی۔ جب زمین کھودنے لگا کاشتکاری کے لیے تو نیچے سے اس کو کوئی برتن نظر آیا، وہ برتن نکالا تو اس میں سونا تھا، اس میں زیورات تھے، بہت بڑا خزانہ تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ زمین جس سے میں نے لی ہے، خریدی ہے، یہ تو اس کی امانت ہے، اس کی ملکیت تھی یہ زمین، اور یہ خزانہ اسی کا ہوگا۔ وہ لے کے اس کے پاس گیا کہ جناب یہ آپ کا خزانہ ہے، آپ وصول فرما لیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، یہ میرا حق نہیں ہے، میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین درخت پیدا کرے، خزانہ پیدا کرے، فصل پیدا کرے، زمین سے جو بھی پیدا ہو اس پہ میرا حق نہیں، اس پہ آپ کا حق ہے۔ ان کے درمیان جھگڑا چلا۔ دیکھ لیں آج ہمارا معاشرہ، ہم اس نبی کے دیوانے بنتے ہیں، ہم اس نبی کے امتی بنتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ وہ آقا جس نے ظاہری سراپے پہ اتنی توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ مختلف تہذیبیں میری امت بنیں گی، مختلف لباس کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ میری امت بنے گی۔ آقا نے اتنا زور لباس پہ یا ظاہری سراپے پہ نہیں دیا۔ اس میں اسلام میں صرف اتنا ہے کہ آپ کی عریانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا پردہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن جس پہ زور دیا مصطفیٰ کریم نے وہ ہے میری اخلاقی تربیت، میرے کردار کی تربیت۔ آج اگر میرا دل ہونا کہ میں مذہبی بن جاؤں، نبی کا غلام بن جاؤں، تو میں نے عادات تبدیل کرنے کی بجائے، اخلاقیات بدلنے کی بجائے میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے جناب 2-3 چادریں لے لینی ہے، داڑھی رکھ لینی ہے، بہت بڑی چادر کی ایک دستار باندھ لینی ہے۔ دستار باندھنا بری بات نہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب اور ہے، یعنی ہماری ساری کاوش ظاہری سراپے پہ ہے، اندر چاہے وہی گیدڑ اور وہی بھیڑیا اور وہی جانور میرے اندر موجود ہو، ظاہری سراپا میں نے بدل لینا ہے۔ اس لیے کہ میرے کردار نے مذہبی بننے کی کوشش نہیں کی، میں مذہبی بنا نہیں، میں مذہبی نظر آنے کی کوشش میں ہوں۔ ایک ہے مذہبی بن جانا، ایک ہے مسلم بن جانا، ایک ہے مذہبی نظر آنے کی کوشش۔ تو جو نظر آنے کی کوشش ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میرا سراپا بدلے، میرا لباس بدلے، میرا جو ہے نا جو نظر آنے والی چیزیں ہیں اس میں تبدیلی آئے۔ اور جس طرف میرے آقا نے ساری زندگی گزاری اور جس کے لیے میرے رب العزت نے اس نبی کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم والے ہی نہیں بلکہ خلق عظیم نیچے ہے، آپ کی سیرت و کردار اس سے بھی اوپر ہے۔ آپ جو ادائیں اپناتے جاؤ گے وہ خلق عظیم بنتا جائے گا۔ تو حضرات محترمین میں جھگڑا ہوا، جب جھگڑا ہوا تو وہ جھگڑا بڑھا، وہ مقدمہ آیا حضرت عمر فاروق کی عدالت میں کہ جناب ہمارا فیصلہ فرمائیے۔ جب مقدمہ پیش ہوا تو جس بندے نے زمین خریدی تھی وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرا خزانہ نہیں، یہ جس بندے سے میں نے لی ہے زمین یہ اس کا خزانہ ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا جس نے زمین بیچی تھی، تو بیچنے والے نے کہا کہ جناب یہ میرا بھی نہیں، کیونکہ میں نے دفن نہیں کیا یہ خزانہ، یہ میرا بھی نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے سجدہ شکر ادا کیا، آج اگر ہمارا معاشرہ ہوتا، آج آپ کہہ دو نا کہ یہ جی مجھے 1000 روپیہ سڑک پر سے ملا ہے، تو 10 نہیں 20 لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔ اور ایک وہ معاشرہ جو میرے نبی نے پیدا فرمایا، اس کی حالت کیا ہے؟
کہ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ خزانہ میرا نہیں، زمین بیچنے والا خریدنے والے کو دے رہا ہے، خریدنے والا بیچنے والے کو دے رہا ہے۔ عمر فاروق نے رب کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے کردار سے تبدیلی پیدا کی۔ آپ نے بیچنے والے سے پوچھا تیری اولاد، اس نے کہا میری بیٹی۔ خریدنے والے سے پوچھا تیری کوئی اولاد، اس نے کہا میرا بیٹا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بیٹی اور بیٹے کا آپس میں رشتہ کر دو، اور یہ جو خزانہ ملا ہے نہ زمین بیچنے والا لے رہا ہے نہ خریدنے والا لے رہا ہے، یہ عمر فاروق اس بچی کو جہیز میں دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھا وہ معاشرہ، اس کی عملی تصویر جو کہ کائنات کے تاجدار، کل نبیوں کے سردار، شافع روز شمار، آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے پیش کی۔ تو آئیے ہم بھی وعدہ کریں اپنے رب سے کہ یا اللہ یہ میلاد مصطفیٰ ہم مناتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ہے۔ اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں اپنی سیرت اور کردار کو بھی اپنے پیارے آقا کی سیرت اور کردار کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔